امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ اس حملہ کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ حملہ کیوں کیا گیا ہے؟ حملہ وار کون نکلا؟ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اور اس حملہ کے پیچھے ان سائڈ کیا سٹوری ہے، انکشافات اندرونی کیا ہے، سنسنی پہ خیر انکشافات میں یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا۔ چلتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر وائٹ ہاؤس میں حملہ ہوا ہے اور اس وقت صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی بیوی، ان کے نائب صدر، ان کی کابینہ کے تمام ممبر، صحافی اور تمام امریکی جو ڈپارٹمنٹ ہیں جیسے CIA، پینٹاگون، FBI، جتنے بھی ان کی سیکورٹی ایجنسیز کے سربراہان اس وقت موجود تھے۔ نہایت اہم میٹنگ، ایک طاقتور ملک کے طاقتور سخت ترین شخص اور اس کی کابینہ، یعنی ملک کی تمام ہائی پروفائل شخصیات کی موجودگی میں حملہ ہوتا ہے تو یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے، سوالیہ نشان بھی ہے۔ اس کی وجوہات کیا تھی؟ کیوں یہ حملہ ہوا؟ کیسے ہوا حملہ اور کیسے اس کانفرنس روم میں داخل ہوا؟ اس کو ہتھیار کس نے دی؟ یہ چند سوالات ہیں جن کو حل کرتے کرتے آپ کو اصل انسائیڈ سٹوری، جو اصل جو خفیہ سازش ہے، جو پلان ہے، یہ آپ کے سامنے عیاں ہو جائے گا کہ سب سے پہلے ایک طاقتور ملک ہے، دنیا کا سب سے طاقتور ملک، جو 7 سمندر پار بیٹھ کر کسی بھی ملک کے اندر کچھ کر سکتا ہے، اسی کا طاقتور ترین شخص، اس کا سربراہ پوری دنیا کا طاقتور ترین شخص ہوتا ہے امریکہ کا ٹرمپ، اور اس کی ایجنسیاں جو پوری دنیا پہ راج کر رہی ہیں۔ کسی ملک کی حکومت چینج کرنی ہو، رجیم چینج کرنا ہو، کسی ملک کا بیڑا غرق کرنا ہو تو یہ ہزاروں میل دور سے کارروائیاں کرتی ہیں اور کامیاب ہو جاتی ہے۔ جیسے وینزویلا کے صدر کو گرفتار کیا گیا، ایرانی قیادت کا صفایا کیا گیا، ان کی ٹوٹلی قیادت کو ختم کر دیا گیا۔ اتنی طاقتور ایجنسی امریکہ کی CIA، FBI اور دیگر۔ اب ان کے ہوتے ہوئے ایک عام شخص وہ کیسے داخل ہو گیا، اس کو ہتھیار کیسے ملے، اس کو انٹری پاس کہاں سے ہوا؟ اتنے ظاہر ہے یہ وائٹ ہاؤس ہے، یہاں تو پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، اور پاکستان جیسے غریب ملک کے سربراہان کی بھی یہاں جامع تلاشی ہوتی ہے، تو ایک شخص ہتھیار لے کر کیسے داخل ہو گیا؟ تو یہ سوال تو ہے نا، اس پہ غور تو کرنا پڑے گا نا۔ اس کے علاوہ کیسے ان کی سیکورٹی ناکام ہو گئی، جن کو دنیا کے کسی ملک میں ہونے والی سازشوں کا پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ کس ملک نے کتنا یورینیم بنا لیا ہے، کس ملک سے تعلقات بن گئے ہیں، چائنا سے کون کون مل رہا ہے، روس سے کن کن کے خفیہ ملاقاتیں ہیں۔ تو یہ سیکورٹی ان کی ناکام کیسے ہو گئی؟ بڑی سوچنے کی بات ہے نا۔ اچھا، اب حملہ آور کون ہے؟ یہ بڑی جناب کہتے ہیں کہ اس کا نام ہے جی، اللہ آپ کا بھلا، کہ کول ٹوماس ایلن۔ اس کا تعلق کیلیفورنیا سے ہے، پیشے کے حساب سے وہ ٹیچر ہے۔ اب اس کا بظاہر کسی جنگجو گروپ سے تعلق تو نظر نہیں آتا، ایک ٹیچر، اور وہ کیوں امریکی صدر کو قتل کرے گا؟ اس کے حملہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کو کیا دشمنی ہے اس سے؟ اور جناب پہلے وہ فلمی سین کی طرح آیا اور کاروائی کی، اور فلمی سین کی طرح جناب بالی ووڈ کی جیسے فلم میں ہیرو نکلتے ہیں، وہ غائب بھی ہو گیا، پھر پکڑا بھی گیا اور اب وہ جیل میں ہے۔ تو یہاں چند سوالات ہیں جن کو ہم نے
تلاش کرنا ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں یا کسی بھی غریب ملک کے صدور کی سربراہان کی ہر کی جناب ہائی پروفائل سیکورٹی ارینجمنٹ ہوتے ہیں. جب بلکہ پاکستان میں گزشتہ روز آئے ہیں نائب صدر ان کے ڈی جے وین صاحب, تو ان کا تو سارا سسٹم امریکہ سے آیا تھا سیکورٹی کا. پہلے ان کے عہدیدار آ گئے تھے, ان کا کھانا, ان کا بیٹھنا, ان کا ہر چیز, اور کئی دن پہلے ان کی وہ ریکی کی گئی ہے. پہلے ہفتہ بھر ان ایریاز کی پہلے انٹیلیجنس اس کو کلیئر کرتی ہے. تو خود امریکہ میں رہ کر ان کا صدر ہے, ان کی نائب صدر ہے, ان کے وزراء ہیں, ان کے سفراء ہیں, ان کے سربراہان ہیں, تو ظاہر ہے سیکورٹی کلیئرنس تو ہوئی ہوگی. اگر سیکورٹی کلیئرنس ہوئی ہے تو وہ شخص کیسے داخل ہو گیا, یہ چمبا ہے, سوچنے کی بات ہے. اور پھر اس نے کارروائی بھی کی, جبکہ وائٹ ہاؤس کے اندر تو پاکستان جیسے ملک کے سربراہ بھی جائے, افغانستان کا کسی ملک کا, تو ان کی جامع تلاشی لی جاتی ہے. اور یہ صاحب تو بہت سارے ہتھیار لے کے گیا, یہ کول توماس ایلن صاحب, تو یہ کیسے تو آنکھوں میں مرچے ڈال کے چلا گیا, یہ بھی سوال ہے. تو حقائق کچھ اور ہیں, پس پردہ کہانی کوئی اور ہے, دکھایا کچھ اور جا رہا ہے. اس کے لیے آپ کو ٹائمنگ نوٹ کرنی پڑے گی. پہلے ٹائمنگ پر توجہ دینی. ٹائمنگ کون سی ہے؟ ایران اور امریکہ کی جنگ. اس میں کوئی شک نہیں, یہ 50 دن ہو گئے مسلسل جنگ ہو رہی ہے اور امریکہ کو حاصل کچھ نہیں ہوا. صدر ٹرمپ سمجھو کہ یقیناً ہار چکے ہیں. اپنے ملک میں ان کی 67% مخالفت ہو رہی ہے. پوری دنیا ان کے ساتھ نہیں ہے. یورپ ساتھ چھوڑ گیا, نیٹو ساتھ چھوڑ گیا, ساری طاقتیں ایران کے ساتھ ہے کہ انہوں نے بلا وجہ حملہ کیا. اب ہمدردی تو حاصل کرنی تھی, اور ایسے موقع پر جب کسی بھی ملک کے سربراہ پر قاتلانہ حملہ ہو جائے تو وہ سمپتھی کے جذبات تو عوام کے ہوتے ہیں, اور بلکہ لوگوں کی طرف سے, سربراہان کی طرف سے فون آنے شروع ہو گئے. سب سے پہلے ہمارے پی ایم کا فون گیا, اور ان کو بڑا رنج و غم اور دکھ بڑا کچھ ہوا. تو یہ سمپتی ہے نا, تو یہ حاصل ہونا شروع ہو گئی. دوسرا, اس سینیریو میں اسی 40-50 دنوں میں ٹرمپ مسلسل ہر سطح پہ ہار رہا تھا, ایران جیت رہا ہے. مطلب اس کے کھوکھلے دعوے, جھوٹے دعوے اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے وہ جھوٹ بے نقاب ہوتے گئے. گزشتہ روز ایران کا ایک جہاز امریکہ نے قابو میں کیا, ایران نے ان کے 2 کر لی. تو ان کے جھوٹے دعوے کدھر گئے کہ نیوی ختم ہو گئی ان کی, ہم نے اتنے جہاز تباہ کر دیے, اتنے برباد کر دیے. تو وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں, اور وہ جھوٹ ثابت ہو رہے ہیں. مورال گر رہا ہے تھا ٹرمپ کا. اب کیا ہوگا؟ اب تھوڑے سے ہمدردی کے جذبات ٹرمپ صاحب کے لیے پائے جائیں گے عوام کے اندر. ظاہر ہے جیسے ہمارے ملک میں بھی وہ 3 دن کی جنگ ہوئی تھی, اور اس کے بعد 5 کو زندہ باد اور فیلڈ مارشل بن گئے, اور کیا کچھ وہ اپنا چیف آف ڈیفنس اسٹاف بن گئے, اور سارے تگمے ہمارے, سارے ترانے ہمارے ہو گئے. ایسے ہی ہمدردی حاصل کرنا تھا. ایک سبب یہ بھی تھا کہ ہمدردیاں سپورٹ حاصل کی جائے عوام کی, انٹرنیشنل قوتوں کی. دوسری طرف اب یہاں 9/11 کو نہ بھولیے گا. امریکہ نے افغانستان پر حملہ کرنے سے پہلے ایک ڈرامہ رچایا تھا 9/11 کا. خود وہ جہاز گرائے گئے اور پھر بہانہ بنا کر افغانستان پر نیٹو اور یورپ کی فوجوں سمیت داخل ہو گیا. اب اس سچویشن میں ایران کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ جنگ, کوئی بھی ملک ان کا ساتھ نہیں دے رہا.
यूरोप और नेटो ने जवाब दे दिया, अब अकेला अब हमला हो गया है, और कहीं ना कहीं अब वो इशारा करेंगे, कहीं ना कहीं ये सारा मलबा ईरान पे डालेंगे, जबकि उनके ईरान के एक शहीद होने वाले कायद अली लारजानी ने बहुत पहले बता दिया था कि अमेरिका पे कोई ऐसा हमला होगा जिसमें ईरान का अमल दखल नहीं होगा, लेकिन इल्जाम सारा ईरान पे लगेगा। अब अंदेशा है कि सारा ये जो मलबा है ईरान पे डालकर फिर ड्रामा किया जाएगा, और यूरोप और नेटो को और अरब दीगर दुनिया को मिलाकर फिर ईरान पर हमला किया जाने का खदशा है, क्योंकि इनकी एक्ट से नजर आता है कि शायद उनका अंदाजा है कि यूरोप की, मगरिब की, इंटरनेशनल कुव्वतों की, अमेरिकी अवाम की और उन मुल्कों की अवाम की अब सपोर्ट और हमदर्दियां ट्रंप साहब हासिल कर लेंगे। पहले उनका बेड़ा गर्क हुआ, मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में हो रहे हैं, वो हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इधर से उनको शक था कि अब ये सीज फायर करके, मुज़ाकरात करके, जो झूठ बोलता है यूरेनियम हम हासिल कर लेंगे, और ईरान हार गया है। अब ईरान ने तो खुला जो आपने रत्ती झंडी दिखा दी थी, करो हमला, हम इंतजार में। अब कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए कि अवाम के अंदर उनके हमदर्दी के जज्बात पैदा हों, बेचारे बने, मासूम बने, और मीटर इलेक्शन में उनको सपोर्ट मिले। अदरवाइज तो ये ट्रंप साहब की और उनकी साथियों की अपनी कुर्सियां इस वक्त खतरे में हैं। तो ये प्रोग्राम खुद साख्ता सा लगता है लेमन की तरह, और इसके ये जवाब अब तलाश किया जाए किसी तरीके से ईरान पर पूरी दुनिया को इकट्ठा करके उनकी हिमायत हासिल करे, दोबारा कार्रवाई की जाए, जबकि ईरान तो तैयार बैठा है। ये मुज़ाकरात के ड्रामे को समझ रहा था, और अब ये बात हजम नहीं हो रही कि हमला इतनी सख्त इंतजामात में हो गया, इतनी सख्त एजेंसियां, इतनी जदीद और ताकतवर फौज के थे जिन्होंने मतलब पूरी दुनिया को उंगली पे नचाया हुआ है, इस्राइल की वर्दी में हुआ जाता है। तो ये एक जवाब है कि किसी तरीके से ईरान पर या किसी छोटे मुल्क और पे की तरफ ये इशारे और ये जनाब खुरा उधर निकले, और फिर हमला करें, हमला करके फिर कामयाब कार्रवाई की जाए, कामयाब होकर जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब फातहाना वापसी हो, उनकी फातेह बनकर अमेरिका में जाएं और मिड टर्म इलेक्शन भी जीतें, और वो अपनी गिरती हुई साख को भी चाहें। तो ये एक खुद साख्ता ड्रामा है। कहीं ना कहीं अब किसी मुल्क पर हमला जरूर होगा, और ज्यादातर अंदेशा अब ईरान की तरफ ही है कि उस पर हमला होगा।